السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں سارے بھائی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ ایک مرتبہ حضرت عامر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور درخت کے اوپر کچھ چڑیا کے بچوں کے بولنے کی آواز آ رہی ہے۔ تو انہیں اس چیز کا شوق ہوا کہ کیوں نہ میں دیکھوں اوپر جا کے درخت پہ کہ یہ ہے کیا، کس چیز کے بچے ہیں، اور یہ انہیں محبت میں دیکھنے کا شوق ہوا، جیسے کہ آدمی چڑھ جاتا ہے بچپنے میں۔ تو جلدی سے اوپر چڑھے اور دیکھا کہ ایک چڑیا کے چھوٹے چھوٹے 3-4 بچے ہیں اور اس میں 1-2 انڈے بھی رکھے ہوئے ہیں۔ تو انہیں شوق ہوا نیچے لانے کا۔ انہوں نے وہ انڈے بھی وہاں سے اٹھائے گھونسلے میں سے، اور جو بچے تھے چڑیا کے ان کو بھی بڑے احتیاط سے ہاتھ میں لے کر کے نیچے آ گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بچوں سے پیار کرنے لگے، ان کو سہلانے لگے۔ تو اتنے میں دیکھتے ہی دیکھتے جو چڑیا تھی، جو ان بچوں کی ماں تھی، وہ جلدی سے آ جاتی ہے۔ اب جب چڑیا آ گئی اور اس نے اپنے بچوں کو حضرت عامر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیکھا تو چڑیا بڑی پریشان ہوئی جی۔ اس نے حضرت عامر رضی اللہ عنہ کے چاروں طرف چکر کاٹنا شروع کر دیا اور زور زور سے چلانا شروع کر دیا تاکہ جس کے ہاتھ میں میرے بچے ہیں، انڈے ہیں، وہ انہیں چھوڑ دے اور جہاں سے یہ اٹھا کے لایا ہے وہیں پہنچا دے۔ لیکن حضرت عامر رضی اللہ عنہ انہیں اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، لاڈ کر رہے ہیں، لیکن یہ چڑیا برابر چاروں طرف چکر کاٹ رہی ہے، گھوم رہی ہے۔ تو یہ سمجھے نہیں۔ تو پھر اس چڑیا نے کیا کیا، تھوڑی دیر پریشان ہونے کے بعد جب انہیں کچھ پتا ہی نہ چلا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو چڑیا آئی اور حضرت عامر رضی اللہ عنہ کے کندھے پر بیٹھ گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ عامر جاؤ، جہاں سے تم یہ انڈے اور یہ بچے اٹھا کے لائے ہو انہیں اسی گھونسلے میں رکھ کے آؤ، یہ ان بچوں کی اور ان انڈوں کی ماں ہے، جاؤ تم۔ پھر میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں ضروری۔ حضرت عامر جلدی سے پیڑ پر چڑھے اور جہاں سے بچے اور انڈے اٹھائے تھے وہیں رکھ دیے اور جلدی سے نیچے آ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو عامر، تم جو درخت کے اوپر سے گھونسلے میں سے چڑیا کے انڈے اور بچے کو اٹھا کے لائے تھے تو یہ ان بچوں کی ماں ہے۔ یہ تڑپ گئی جب اس نے اپنے بچوں کو اپنے گھر میں نہیں دیکھا، یہ چلانے لگی، شور مچانے لگی، اور یہ کہنا چاہتی تھی کہ میرے بچوں کو چھوڑ دو، ان کے بنا میرا گزارا نہیں ہے، میں ان کے بنا رہ نہیں سکتی، تم ان بچوں کو چھوڑ دو، جہاں سے اٹھا کے لائے ہو تم انہیں وہیں پہنچا دو۔ لیکن تم سمجھے نہیں۔ پھر آخر کار جب یہ پریشان ہو گئی، تھک ہار کر کے، تم نے اس کی بات سنی نہیں یا اس کی بات تمہارے سمجھ میں آئی نہیں، تو یہ تمہارے کندھے پر آ کے اس لیے بیٹھی کہ جب اس نے یہ سوچ لیا کہ جب یہ میرے بچوں کو آزاد نہیں کر سکتا، چھوڑ نہیں سکتا، تو اب میں آزادی کی زندگی گزار کر کیا کروں گی؟ اگر یہ میرے بچوں کو قید میں رکھے گا، پنجرے میں رکھے گا، تو میں بھی اپنے بچوں کے ساتھ قید میں رہ لوں گی، پنجرے میں رہ لوں گی، لیکن مجھے اپنے بچوں سے دور رہنا بالکل پسند نہیں، گوارا نہیں۔ میں تو بالکل ان کے نہ ہوتے ہوئے مر جاؤں گی، میں کیسے ان کے بنا جی پاؤں گی؟ تو دیکھو عامر، تم اس سے کیا سمجھے؟ یہ تو ایک پرندہ ہے، ایک چڑیا ہے، جس کے دل میں اللہ نے پہلے ہی سے محبت ڈال رکھی ہے اپنے بچوں کی۔ انہیں کوئی سکھاتا نہیں کہ تمہیں اپنے بچوں کو دانا کیسے لا کے دینا ہے، نہ کوئی بچوں کو سکھاتا ہے، نہ کوئی تعلیم، نہ کوئی تربیت کہ تمہیں اپنی ماں سے کیسے دانا لینا ہے۔ ایسے ہی جانور ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں، گائے ہیں، بھینس ہے، اونٹنی ہے، بکری ہے، اور بھی بہت سارے ایسے جانور ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں۔ تو نہ کسی جانور کو کسی نے سکھایا
کہ تمہیں دودھ کیسے پلانا ہے بچے کو، نہ کسی بچے کو کسی نے سکھایا کہ تمہیں اپنی ماں کا دودھ کیسے پینا ہے، کیسے کھینچنا ہے۔ یہ تو جانور کی بات ہو گئی۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں انسان کی۔ انسان کو بھی بچپن میں جو بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے اسے کوئی نہیں سکھاتا، کوئی انسان اسے تعلیم نہیں دیتا کہ تمہیں اپنی ماں کا دودھ کیسے پینا ہے، اپنی خوراک تمہیں کیسے حاصل کرنی ہے، کیسے تمہیں اپنا پیٹ بھرنا ہے۔ وہ بچپن سے ہی یعنی ماں کے پیٹ سے ہی سیکھ کے آتا ہے، وہ اپنی ماں کے پیٹ سے سیکھ کے آتا ہے کہ کیسے مجھے اپنا پیٹ بھرنا ہے، کیسے مجھے اپنی خوراک حاصل کرنی ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی ایک بہت بڑی عظیم نشانی ہے کہ جہاں جہاں بھی کوئی جیون پل رہا ہے، زندگی جانور کی زندگی ہو یا انسان کی زندگی ہو گزر رہی ہے، بچوں کو کوئی بتاتا نہیں، کوئی سکھاتا نہیں تمہیں کیسے خوراک حاصل کرنی ہے۔ صرف اللہ کی یہ قدرت ہے کہ بچے کے دل میں ڈال دیا جاتا ہے، اسے فرشتوں کے ذریعے سکھا دیا جاتا ہے کہ تمہیں خوراک کیسے حاصل کرنی ہے۔ تو دیکھو یہ پرندہ ہے اپنے بچوں سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہے، ایک انسان بھی اپنے بچوں سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہے۔ اگر ایک ماں ہو، انسانی ماں، اس کے بچے کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، کوئی پریشانی پہنچ جائے تو وہ برداشت نہیں کرتی، تڑپتی پھرتی ہے، روتی پھرتی ہے، چلاتی پھرتی ہے۔ تو پھر یہ تو مخلوق ہے، چاہے جانور کی ماں ہو، چاہے انسان کی ماں ہو، چاہے کوئی سی بھی مخلوق میں ماں ہو، یہ تو اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عامر، جتنی دنیا میں مخلوق ہے اور ہر مخلوق اپنے بچوں سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، اس سے بھی 1000 گنا زیادہ اللہ تعالی اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ لیکن بندوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، جس کی سمجھ میں آ جاتی ہے اس کی تو زندگی بھی کامیاب ہو جاتی ہے اور آخرت تو اس کی کامیاب ہونی ہی ہونی ہے۔ اور جس کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ سمجھانا جو ہوتا ہے، سمجھانے والا، اس کی جو سمجھانے کی باتیں ہوتی ہیں وہ سب کے لیے عام ہوتی ہے، سب کو سمجھاتا ہے، کوئی بھی سمجھ لے آ کے۔ پھر جس کی بات سمجھ میں آ گئی، جس نے سمجھنے کے لیے کوشش کی، وہ تو کامیاب ہو جاتا ہے، اور جس نے ادھر سے سنی اور ادھر نکال دی اور ارادہ نہیں کیا کوئی بھی چیز سیکھنے کا، تو پھر اس کے لیے تو معاملہ بڑا سنگین ہے۔ اس لیے ہمیں جو ماں باپ دیے گئے ہیں یہ اللہ کی بڑی عظیم قدرت کی نشانی ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت جس کی آدمی قدر نہیں کر پا رہا ہے، جو قدر کر لیتا ہے اس کی زندگی بھی آسان، آخرت بھی آسان۔ اور ہم میں سے جو قدر نہیں کر پاتا اس نعمت کی، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے دکھاتے ہیں جب وہ بڑا ہو جاتا ہے، اس کی شادی ہوتی ہے اور بال بچوں دار ہو جاتا ہے، پھر جب اس کے آنے والے بچے، اس کی نسل اس کی بات نہیں مانتے، اس کی قدر نہیں کرتے، پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ کاش میں بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کر لیتا، کیونکہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ تو قاعدہ بتا دیا گیا۔ اب زندگی میں ماں باپ کی خدمت کر لو گے اپنے، تو آنے والی تمہاری نسل انشاءاللہ تمہاری بھی خدمت کرے گی، اور اگر بھائی تم نہیں کرو گے خدمت تو پھر آنے والی اپنی نسل سے، اپنے بچوں سے اپنی خدمت کی امید رکھنا بڑی بے وقوفی ہے۔ پھر یہ سوچ آدمی کو چھوڑ دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔